بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میرا نام منیب فاروق ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں منیب فاروق آفیشیل یوٹیوب چینل۔ اس چینل کو لائک سبسکرائب شیئر کرنے کا شکریہ، بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آپ کو پتہ چلے جب بھی کوئی نئی ویڈیو آتی ہے۔ آپ سب کا مشکور ہوں کہ اس پلیٹ فارم کا آپ ساتھ دے رہے ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کے دوست بلنڈرز پر بلنڈرز ماری جا رہے ہیں اور غلطیوں پر غلطیاں کر رہے ہیں۔ پتہ نہیں یہ مشورے کون دیتا ہے۔ پاکستان کے آرمی چیف جنرل عاصم منیر صاحب گئے ہوئے ہیں جی سرکاری دورے پر برطانیہ۔ وہاں ان کا بڑا پرتپاک استقبال ہوا ہے، بڑا انہیں گارڈ آف آنر دیا گیا اور بڑی پروکار تقریب بھی تھی۔ تو وہاں پر جو پی ٹی آئی یو کے ہے انہوں نے جناب کل ایک ٹویٹ کی ہوئی تھی اور انہوں نے کہا جی ہم نے مظاہرہ کرنا ہے 20 فروری کو دوپہر 2 بجے، یعنی آج دوپہر 2 بجے، اور پاکستان ہائی کمیشن کے باہر جنرل عاصم منیر کے خلاف۔ یہ کر کے تحریک انصاف کیا کر رہی ہے، اور جو اس میں سب سے بڑی بات جو منافقت ہے آپ کو وہ نظر آئے گی کہ جو پی ٹی آئی کا باہر والا چیپٹرز ہے اور جو یہاں ہے وہ سارا، میں منافقت اس لیے کہہ رہا ہوں کہ عجیب پالیسی ہے، کوئی سمجھ نہیں آتی۔ بجائے اس کے کہ تھوڑی عقل مت سے کام لیا جائے اور خود کو واپس باؤنس بیک کرایا جائے پاور پالیٹکس میں، یہ کوئی عجیب ہی کام کری جا رہے ہیں۔ دوسری طرف جی اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر ایک محترم عدالت ہے، لیکن انگریزی میں ایک بڑا سلینگ لفظ ہے، لیکن میں کہوں گا شٹ شو۔ وہاں پر تو وہ جی پنجابی میں نہیں کہتے، وہ بس آپس میں لڑائی ہوگی اور وہ کہتے ہیں نا کت ہو گئے سارے آپس میں۔ معذرت کے ساتھ اسلام آباد ہائی کورٹ میں اب یہ ہونے جا رہا ہے، بلکہ ہو چکا ہے۔ 5 جج صاحبان وہ سپریم کورٹ چلے گئے ہیں اور انہوں نے یہ کہہ دیا ہے وہاں پر اس درخواست کے اندر، وہ بیرسٹر صلاح الدین صاحب ہیں، بڑے زبردست لائق وکیل ہیں، ان کے تحت اور منیر ملک صاحب کے تحت انہوں نے ایک درخواست دائر کی ہے جی، اور اس میں کہا گیا ہے، آئینی ظاہری بات درخواست ہے اور وہ جائے گی پھر آئینی بینچ کے سامنے۔ اس پٹیشن کے اس درخواست کے اندر کہا گیا کہ جناب والا یہ سرفراز ڈوگر صاحب جن کو اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر لایا گیا ہے لاہور ہائی کورٹ سے، اور اب یہ قائم مقام فی الحال چیف جسٹس ہے، ان کو کام کرنے سے روکا جائے۔ اب آپ اندازہ کریں اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر کیا ہوگا۔ ذرا اس کے حوالے سے بھی میں آپ سے بات کرنا چاہوں گا۔ اور جناب آپ کو پتہ ہے خیبر پختونخوا میں بہت ترقی ہو رہی ہے اور وہ سنگاپور سے آگے چلا گیا۔ میں نہیں کہہ سکتا، میں تو بڑا غریب آدمی ہوں۔ یہ جو صوبائی وزیر ہیں جناب سہیل آفریدی صاحب، یہ انہوں نے فرمایا، اب وہ ان کے پاس بہتر اشاریے ہوں گے یا اعداد و شمار ہوں گے، لیکن انہوں نے کہا جی آگے چلا گیا۔ جنید اکبر صاحب ایز یوزول وہ کہہ رہے ہیں جی بس وہ اگر اداروں کی بات مان جائیں تو عمران خان کل باہر آ جائیں گے۔ تو ذرا اس کے اوپر بھی کچھ باتیں میں آپ کو بتا چکا ہوں، کچھ باتیں میں دوبارہ بتا دوں گا۔ آج سختی کا ایلیمنٹ تحریک انصاف کے لیڈر جناب عمران خان بانی پی ٹی آئی کے اوپر دوبارہ سے شروع اس ہفتے سے ہو گیا ہے۔ یہ وہی کام ہے جو 1 اکتوبر کے بعد ہوا تھا، تقریباً 20 سے 25 دن۔ میں نے آپ کو اس وقت بھی کہا تھا کہ اب پالیسی یہ بنائی گئی ہے کہ جب ضرورت ہوگی تو ملاقاتیں بند ہو جائیں گی، جب ضرورت نہیں ہوگی ملاقاتیں کھل جائیں گی، کبھی بند ہوں گی کبھی کھل جائیں گی۔ اگر آپ اکتوبر کے اندر جو میں ولاگز بنائے آپ کے ساتھ اور آپ کو شیئر کیے، اس میں نے یہ خبر آپ کو اس وقت دی تھی کہ یہ اب یہ ایک پالیسی ہے، کوئی جسٹیفیکیشن نہیں۔ آج تحریک انصاف کے ملاقات کا دن تھا عمران خان صاحب سے۔ اگر ذاتی طور پر دیکھا جائے، برا نہ منائیے گا، میں کہتا ہوں زیادتی ہے، ملاقات کیوں نہ ہو، ملاقات تو ہونی چاہیے کہ ملاقات کا دن ہے۔ حامد رضا صاحب اور دیگر جو پی ٹی آئی کے لیڈرشپ ہے، ثناء اللہ مستی کھیل صاحب اور بتیرے لوگ جو پی ٹی آئی کے ممبر پارلیمان بھی ہیں، وہ سارے گئے ہوئے تھے ملنے کے لیے عمران خان صاحب سے، لیکن ملاقات نہیں ہوئی۔ کوئی سمجھ نہیں آتی کیوں ملاقات نہیں ہوتی، کبھی وکلا کی ملاقات نہیں ہو رہی ہوتی، کبھی کیا ہو رہا ہوتا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ جو گنجائش ہے اس پورے معاملے کے اندر وہ شاید قریب ختم ہوئی بھی ہے۔ اب جب طاقت کا استعمال ہو یا بہت ساری چیزوں کا استعمال ہو، پھر اس میں یہ تو نہیں نکلتا، کوئی ریزننگ تو نہیں کوئی ہوتی۔ میرے لیے یہ بات تشویشناک ہے، کیونکہ میں دوبارہ کہہ دوں کہ مثال بڑی عجیب سیٹ ہو رہی ہے۔ دیکھیے وہ کہتے ہیں نا کبھی کے دن بڑے کبھی کی راتیں۔ آج اگر یہ کام شروع ہوا ہے تو آگے جا کے کیا ہونا ہے یہ تو صرف اللہ کی ذات کو پتہ ہے، اور یہ وقت گھوم پھر کے کہاں جاتا ہے یہ تو کسی کو نہیں پتا۔ لیکن جو سختی کی مثال سیٹ ہو چکی ہے اس نظام کے اندر، آپ یقین مانیں اس کی مثال نہیں ملتی۔ سب معاملات ہوئے ہیں، پرابلمز بھی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ سیاستدانوں کے ہوئے ہیں، لیکن یہ فیکٹر، یہ لیول بہت کم ہے۔
مطلب میری تو کم از کم جو میں نے تاریخ پڑھی ہے اور جو 17 سال ہو گئے تقریباً مجھے اس پروفیشن کے اندر، تو ان 17 سالوں میں مجھے تو فرینکلی کچھ ایسی چیز نظر نہیں آتی۔ اب یہ چیز جو میرے سامنے موجود ہے، اس کو میں آپ کے سامنے اگر رکھوں تو مجھے یہ لگتا ہے کہ عمران خان صاحب بھی ایک سرپرائز فیکٹر تھے، لیکن یہ اسٹیبلشمنٹ اس سے بھی بڑا سرپرائز فیکٹر ہے سب کے لیے۔ اس نے سب کو حیران کر دیا اس اسٹیبلشمنٹ نے، اور اس لیول آف سختی نے۔ اب اس کا نتیجہ یا انجام کیا ہوگا یہ کسی کو نہیں پتا۔ پی ٹی آئی اس کے خلاف وہ کہتے ہیں جی، آپ دیکھیں وہ آپ بینر دیکھیں نا جو انہوں نے لگایا ہوا ہے اس کے اوپر، اپنے ٹویٹ کے اوپر، کہ جی برٹش پاکستانیز دس از یور مومنٹ ٹو کم آؤٹ ان لارج نمبرز اینڈ پروٹیسٹ اگینسٹ جنرل عاصم منیر ایز ہی از وزٹنگ دی یونائٹڈ کنگڈم۔ یہ پاکستانی ہائی کمیشن کے بعد، اور ہیش ٹیگ ہے جی ہو آر یو انڈکلیئرڈ مارشل لاء۔ اب آپ دیکھیں جو پروٹیسٹ ہے، پروٹیسٹ اگینسٹ دا یو کے وزٹ آف ڈکٹیٹر جنرل عاصم منیر، اوپر ایک کوٹ لکھی ہوئی ہے، an evil man will burn his own nation to the ground to rule over the ashes۔ اب یہ بینر لگا ہوا ہے جی اس کے اوپر، اور یہ انہوں نے ٹویٹ کی ہوئی ہے۔ اب حالت یہ ہے کہ یہاں پر علی امین گنڈا پور صاحب، بیرسٹر گور خان صاحب لٹرلی سر توڑ کوشش کر رہے ہیں، انگریزی میں کہتے ہیں نا بینڈنگ اوور بیکورڈز، منتیں ہو رہی ہیں، ترلے ہو رہے ہیں کہ جی ہمیں فیس ٹائم دیں، ہمارے ساتھ بات کریں، عمران خان کی رہائی ممکن ہو، ہمارے ساتھ بات کریں، ہمارے حالات ٹھیک کریں۔ کر وہ عمران خان کی لائلٹی بنائیں اپنی جماعت کے لیے، لیکن بالکل وہ جسے کہتے ہیں نا سر توڑ کوشش ہو رہی ہے، اور منتوں والا اور ترلے والا پروگرام ہے۔ حکومت ظاہری بات ہے بیٹھ کے سلو کلیپ کرتی رہتی ہے، کیونکہ حکومت بینیفیشری ہے، حکومت کو تو کوئی اس سے نہیں ہوتا، حکومت تو ظاہری بات ہے نا اس ساری تنازع کا بینیفیشری ہے حکومت جو ہے، لیکن حکومت اس معاملے میں بڑی سامنے آئی ہوئی ہے۔ کل وہ طارڑ صاحب نے بھی رات کو ٹویٹ کی ہوئی تھی کہ جی دیکھیں انہوں نے یہ اپنے آپ کو ایکسپوز کر رہے ہیں، اور بہت سے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کا جو یہ کام ہے نا کہ اب جی برطانیہ میں جنرل عاصم منیر صاحب کے خلاف جہاں انہیں بڑا استقبال ان کا ہوا ہے، وہاں آپ کی پروٹیسٹ کریں تو یہ بیک فائر کرے گا، اور اس کا نتیجہ پھر پی ٹی آئی کو بھگتنا پڑے گا۔ اب آپ دیکھیں عمران خان صاحب سے ملاقاتیں نہیں ہو رہی، وہ بہت سی چیزوں سے لنکڈ ہوتا ہے، یہ کام جب شروع ہو جائے گا تو پھر اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ کوئی اچھا نہیں نکلے گا۔ اب مسئلہ وہی ہے نا کہ میں تو بحیثیت ایک عام پاکستانی کے، بحیثیت ایک صحافی کے شکر ادا کرتا ہوں کہ یار خواتین کے حوالے سے معاملات میں نرمی پیدا ہوئی ہے، اللہ کرے اور نرمی پیدا ہو تاکہ تھوڑے سے یہ کھچاؤ اور تناؤ کی کیفیت کم ہو۔ لیکن اگر آپ کو لگتا ہے کہ اس کاؤنٹر سٹرائک سے آپ عمران خان صاحب کے لیے کوئی سپیس کریٹ کروا دیں گے، یا آپ کو لگتا ہے کہ آپ اسٹیبلشمنٹ کو نیچے لگا لیں گے، تو یقین مانے کوئی نہیں، کاؤنٹر پروڈکٹیو ہوگا۔ اس کے بعد زیادہ شاید سختی کا ایلیمنٹ سامنے آ جائے اور زیادہ کام خراب ہو، جس کا اب ظاہری بات ہے ذمہ کس پر آئے گا، میں اس کے حوالے سے کیا کہہ سکتا ہوں۔ رانا ثناء اللہ صاحب کہتے ہیں جی کہ حکومت نے کوئی آفر نہیں کی، عمران خان اسٹیبلشمنٹ سے این آر او لینا چاہتے ہیں۔ انہوں نے کہا جی کہ بانی پی ٹی آئی کہہ چکے ہیں کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بات کرنے کے لیے تیار ہیں، بانی پی ٹی آئی اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنا چاہتے ہیں اور این آر او ریلیف چاہتے ہیں۔ وزیر اعظم انہوں نے کہا جی کہ ڈیل، رہائی یا کیسز ختم کرنے کی کوئی بات نہیں ہوئی، سیاسی جمہوریت میں ڈائلاگ سے ہی مسائل حل ہوتے ہیں۔ انہوں نے کہا جی کہ پی ٹی آئی کو فلور آف دی ہاؤس مذاکرات کی آفر کی، ملک کو ان حالات سے نکالنے کے لیے ضروری ہے کہ سیاسی جماعتیں سر جوڑ کر بیٹھیں۔ کوئی سر جوڑ کے نہیں بیٹھے گا، ظاہری بات ہے اپنے اپنے مفاد ہیں، یہ تو روایتی جملے ہیں جو سارے سیاستدان کہتے ہیں۔ لیکن میں آپ کو ایک بات بتا دوں، عمران خان صاحب آج بھی، یہ تلخ بات ہے لیکن یہ بائی دا وے سارے سیاستدانوں پر اپلائی ہوتی ہے، لیکن تلخ بات ہے، آج عمران خان صاحب کو ایک سیریس نیگوسیشن کی آفر آئے پاکستان کی فوج کی جانب سے، سیریس، جس میں عمران خان صاحب ہے۔ ایک انگریزی میں ایک مثال ہے، ہم اردو میں دیتے ہیں کہ پاؤں میں جوتا بھی نہ پہننا اور دوڑ پڑنا، یعنی کہ انہوں نے جوتا بھی نہیں پہننا اور انہوں نے دوڑ لگا دینی ہے کہ یار بالکل میری ملاقات ہو، میری بات ہو، اتنی ڈیسپریشن ہے۔ نہیں تو میں کہتا ہوں نا عمران خان صاحب کہ یار بھاگو یہاں سے، کوئی بات نہیں میری کسی اسٹیبلشمنٹ سے ہوگی، میں کھڑا ہوں یہاں پر تگڑا ہوں، مجھے 550 دن ہو گئے، کوئی بات نہیں، وقت میرا بدلے گا اور میں کسی سے ڈیل کر کے باہر نہیں آؤں گا۔ لیکن نہیں، وہ جو سارا کچھ کر رہے ہیں، ظاہری بات ہے مین اسی کام کے لیے کہ میرے ساتھ محبت دوبارہ شروع کریں، ان کو فارغ کریں جو گورنمنٹ میں، میرے ساتھ محبت شروع کریں۔ ٹوٹل بیانیہ یہ ہے۔ اب جنید اکبر صاحب فرماتے ہیں یہ نظام 2 سال چلے، ہم ماننے کے لیے تیار نہیں، ہم سے گارنٹی مانگی جا رہی ہے کہ اس نظام کو نہیں گرائیں گے۔ وہ یار آپ گرا ہی نہیں سکتے، آپ نے کہاں سے گرانا ہے جنید اکبر صاحب؟ مجھے ایک بات بتائیں، اسٹیبلشمنٹ کی مرضی کے بغیر آپ کیا کر لیں گے؟ آپ سونامی لا پائے،
آپ ملک بند کر پائے, آپ انقلاب لا پائے. 25 مئی 2022 کو بھی لوگ نکلے تھے نا, اس وقت بھی عمران خان صاحب نے کہا آئیں, لاہور سے لوگ نکلے, لاٹھی چارج ہوا, سب کچھ ہوا. بعد میں آپ کا بندہ ہی کوئی نہیں نکلتا. آپ کہتے ہیں ہمارے گھروں پہ چھاپے مرتے ہیں, بہت غلط ہے, نہیں پڑھنے چاہیے. لیکن ڈیفائنس آپ نے اس وقت دکھائی تھی, نکلے تھے لوگ, اب نہیں نکلتے. 9 مئی کے بعد بڑا سیٹ بیک ہوا ہے تحریک انصاف کو. ووٹر ووٹ ڈالنے کے لیے نکلے گا, احتجاج کے لیے اپنے سر پھڑوانے کے لیے نہیں نکلے گا. اور پھر اب آپ ووٹر آپ سے سوال بھی پوچھے گا آپ کے لوگوں سے کہ بھئی اپنے بچے تو آپ لوگوں نے گھروں میں بٹھائے ہوئے ہیں, تو ہمارے غریب بچے ان کو باہر سار پھٹوانے کے لیے اور رینجر کی ڈنڈے کھانے کے لیے, چھوٹے کھانے کے لیے اور آنسو گیس کھانے کے لیے کیوں بھیج دیتے ہیں آپ کون سا, آپ کیسے حکومت کو گرا سکتے ہیں؟ کیا پی ڈی ایم عمران خان صاحب کو گرا سکتی تھی اگر اسٹیبلشمنٹ باجوہ صاحب کی ساتھ نہ دیتی تو؟ اگر باجوہ صاحب کی اسٹیبلشمنٹ کھڑی ہوتی اور اتحادیوں کو کہتی خبردار کسی نے ادھر ادھر کو موڑا, اور ساتھ ہی پی ٹی آئی کا جو ایک ڈسینڈنٹ گروپس بن گیا تھا جو پنجاب ہاؤس یا سندھ ہاؤس میں جا کے بیٹھ گئے تھے, ان کو اگر اسٹیبلشمنٹ کی اشارہ ہوتا کہ چپ کر کے بیٹھے رہو نہیں تو ادھیڑ کے رکھ دیں گے, تو کسی نے کہیں نہیں تھا جانا. وہ تحریک عدم اعتماد آنی تھی اور فیل ہو جانی تھی. تو یہ اسٹیبلشمنٹ اس کے ہوتے ہوئے آپ کیسے حکومت کو گرا سکتے ہیں؟ ایسا تو کچھ نہیں ہو رہا. اگر آپ آپ نے گرانے کی بڑی کوششیں کی, آپ نے کہا ہم اسلام آباد آ رہے ہیں, یہ کر رہے ہیں, وہ کر رہے ہیں, ہر دفعہ وہ فیل ہو گئے. یا تو آپ اتنا بڑا انقلاب لے آئیں کہ میں کہتا ہوں وہ واقعی انقلاب ہو, کہ سب پیچھے ہٹ جائیں کہ یہ انقلاب آ گیا اور بس تبدیل ہو گیا سب کچھ. وہ جب نہ ہو تو پھر آپ نے کیا کر سکتے ہیں؟ آپ ایسی صورتحال ہے جس میں آپ کو دیکھنا پڑے گا. اس وقت لڑائی ہمارے ملک میں یہ ہے, بلوچستان کے اندر جو بسوں سے لوگوں کو نکال کے صرف اس بات پہ کہ جی وہ پنجابی ہیں ان کو گولیاں ماری جا رہی ہیں, ظلم ہو رہا ہے. ایک خیبر پختونخوا کے اندر دوبارہ دہشت گردی سر اٹھا رہی ہے. ریاست کے اندر ایک سیاسی عدم استحکام بالکل حقیقت میں موجود ہے. تو اب آپ مجھے بتائیں, آپ کہتے ہیں نہیں گارنٹی مانگی جا رہی ہے, کوئی گارنٹی نہیں آپ سے مانگ رہا. آپ ایک کام کریں, آپ کوئی گارنٹی نہ دیں, آپ اس حکومت کو بھی گرا دیں, چھوڑیں. پھر اسٹیبلشمنٹ سے کیا بات کرنی, آپ آئیں گرائیں حکومت. کیا عمران خان صاحب 2014 میں حکومت گرا پائے تھے؟ حالانکہ اس وقت تو اسٹیبلشمنٹ بھی ساتھ بھی تھی آپ کی. اینڈ موقع پہ کیا ہوا تھا؟ جنرل راحیل شریف صاحب نے ٹھٹ کرا دیا تھا. وہ انہوں نے ہونے دیا ایک سرٹن لیول تک, سب کچھ ہونے دیا, حکومت کو کمزور کر دیا. ظہیر الاسلام صاحب نے ایڈی چوٹی کا زور لگایا, نہیں ہوا, حکومت نہیں گری لیکن کمزور ہو گئی. آپ اس حکومت کو کمزور کر دیں, کر لیں اگر آپ کر سکتے ہیں تو. لیکن آج اسٹیبلشمنٹ آپ کے ساتھ نہیں ہے. میں کہتا ہوں جی آج اسٹیبلشمنٹ آپ کے ساتھ ہو, 1 منٹ میں حکومت گر جائے جب اتحادی ادھر ادھر ہوں. سمپل سی بات ہے, آپ کو زور لگانے کی ضرورت ہی نہیں. یہ تو ٹاک شو کے اندر بیٹھ کے اور یہ پریس کانفرنسز میں بیٹھ کے بڑھ کے ہیں نا کہ ہم یہ کر دیں گے تو ہم وہ کر دیں گے, عمران خان سے منتیں ہو رہی ہیں. وہ یار کیا منتیں ہو رہی ہیں, چھڈو جان دو. جو منتیں کر رہا ہوتا ہے خان صاحب کے لیے جا کے, اور جو پہلے اقتدار میں آئے ہیں جو وہ معاملات اپنے ڈیل کر رہے ہوتے ہیں, تو سب کو پتہ ہے یار کیا ہونا ہوتا ہے. ایسا نہیں ہے جو آپ سامنے دیکھ رہے ہوتے ہیں. اس وقت اگر آپ یہ پی ٹی آئی یو کے جو کر رہی ہے, یہ خان صاحب کے لیے بھلا ہو رہا ہے. وہ جو بگوڑے بھاگے ہوئے ہیں پاکستان سے, وہ تو اپنا عمران خان ان کے لیے ایک پروڈکٹ ہے یار. ان کی ذاتی حیثیت کیا ہے؟ صفر. عمران خان کے علاوہ وہ کیا بیچ سکتے ہیں؟ ٹگا بھی نہیں. وہ بار بگوڑا ایک بیٹھ کے بولتا رہتا ہے کہ پیسے نہ بھیجو پاکستان. اس کے منہ پہ چپیڑ ماری ہے پاکستانیوں نے, جو امریکن پاکستانی یا برٹش پاکستانی ہیں پورے دنیا میں ہیں, وہ کہتے ہیں نہیں بالکل پیسے بھیجیں گے. انہوں نے ترسیلات میں اضافہ کیا ہے. تو آپ کا خیال ہے یہ پی ٹی آئی یو کے یہ سب کرا کے عمران خان صاحب کا بھلا کرے گی؟ اپنی سیاسی قبر خود کھود رہے ہیں سارے. اب جناب میں تھوڑی سی چلے مذاق کی بات بھی ہو جائے. وہ آفریدی صاحب ہیں, انہوں نے کہا جی خیبر پختونخوا نے سنگاپور کو پیچھے چھوڑ دیا. سنگاپور میں ریونیو گروتھ 28% ہے جبکہ خیبر پختونخوا میں 25% ہے, 55% ہے. اگر یہ بات ٹھیک ہے, میں معیشت کا ایکسپرٹ نہیں ہوں, تو کمال ہے جی. میں تھمز اپ ٹو گنڈاپور صاحب اور خیبر پختونخوا حکومت, اگر انہوں نے یہ کیا ہے, اپنے ملک کو ٹھیک, اپنے صوبے کو ٹھیک کیا. بہترین گورننس کریں, لوگوں کے لیے فلاح کا باعث بنے اور بہترین حکومت چلائیں. الیکٹڈ حکومت ہے جی, اس کو کیا کو ہو سکتا ہے. لیکن گنڈاپور صاحب کہتے ہیں کہ عمران خان کی آواز دبائی نہیں جا سکتی. میں بالکل آپ سے ایگری کرتا ہوں کہ آپ دبا نہیں سکتے. آپ کہتے ہیں جی ریاست کے اداروں کو پیغام دیتا ہوں کہ تم عمران خان کی آواز کو دبا نہیں سکو گے, یہ آواز ابھرے گی اور ڈنکے کی چوٹ پر پاکستان آزاد ہوگا. پاکستان آزاد ہے, لیکن یہ مسائل وہی ہیں جو آپ کے دور میں بھی تھے. اب ذرا زیادہ سختی ہو گئی ہے. جب آپ کو اگلی دفعہ اقتدار ملے گا, ہو سکتا ہے آپ اس سے ڈبل سختی کروا دیں. لیکن ایک بات ذہن میں رکھیے گا کہ
وہ کہتے ہیں نا یہ سب کچھ آپ نے اپنے وقت میں کیا ہوا ہے، آج آپ کو ہر چیز بری لگ رہی ہے کہ آپ نے سارے کام کیے ہوئے، سب کام کیے ہوئے، آج آپ کو برا لگ رہا ہے۔ اپنے دور میں آپ نے کچھ نہیں چھوڑا، اپنے دور میں وہ کہتے ہیں آپ تو یہ تو ہیں ہی غدار، یہ فوج کے خلاف بات کرتے ہیں، آج آپ لوگ مظاہرے کروا رہے ہیں جنرل عاصم منیر کے خلاف، اور آپ کا خیال ہے کہ آپ کو اس سے فیض حاصل ہوگا۔ نہیں بھائی، کوئی فیض حاصل نہیں ہوگا۔ اب جناب آ جائے ان جج صاحبان کے اوپر جنہوں نے خط لکھا ہے جی، انہوں نے خط نہیں، درخواست دائر کی ہے، اور انہوں نے کہا جو 5 جج صاحبان ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے لیے، ان میں جسٹس محسن اختر کیانی صاحب، جسٹس طارق محمود جہانگیری صاحب، جسٹس بابر تزار صاحب، جسٹس سمن رفت امتیاز صاحبہ اور جسٹس سردار اعجاز اسحاق صاحب شامل ہیں جی۔ اور درخواست میں استدعا کی قرار دیا گیا ہے کہ صدر کو آرٹیکل 200 کی شق 1 کے تحت ججز تبادلے کے لامحدود اختیارات نہیں ہیں، مفاد عامہ کے بغیر ججز کو ایک ہائی کورٹ سے دوسری ہائی کورٹ میں ٹرانسفر نہیں کیا جا سکتا، جسٹس سرفراز ڈوگر کو بطور قائم مقام چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کام کرنے سے روکا جائے۔ ججز کی درخواست میں یہ استدعا بھی کی گئی ہے جسٹس خالد سمرو اور جسٹس محمد آصف کو بھی جوڈیشل ورک سے روکا جائے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز نے درخواست میں صدر پاکستان وفاق اور جوڈیشل کمیشن سمیت رجسٹرار سپریم کورٹ سندھ، بلوچستان اور لاہور ہائی کورٹس کے رجسٹرار کو بھی فریق بنایا ہے۔ مطلب وہ جو میں نے لفظ استعمال کیا تھا نا کہ اٹس اے میس، اٹس اے شٹ شو، تو لڑائی ہے کہ جج کہہ رہے ہیں کام سے روکیں، یہ پھر انصاف فراہم کیا ہوگا؟ حالات ایسے ہی ہیں جی، کوئی اتنے اچھے نہیں ہیں، اور عدلیہ کے معاملات میں ایگزیکٹو کی انگریس ہوئی ہے، حکومت یہ کہتی ہے کہ ہم نے ترمیم بالکل ٹھیک پاس کی ہے، یہ تو عمران خان صاحب کی فین کلب بنا ہوا تھا، تو اس نیکسس کو توڑنے کے لیے سب کچھ کیا گیا۔ میں اوپن بات آپ سے کہہ رہا ہوں، وقت بتائے گا جی کیا ٹھیک ہوا اور کیا غلط ہوا۔ بلاگ آپ نے دیکھا، لائک سبسکرائب شیئر کیجیے گا، انشاءاللہ کل صبح پھر ملاقات ہوتی ہے۔ خدا حافظ۔